السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ نئے سال کا جو جشن ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ حرام ہے جی۔ اور حرام کیوں ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ یہ سورۃ الفرقان 19ویں پارے میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی فضول چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے پاس سے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اہل علم کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ چیزیں فضولیات میں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہودیوں کے لیے 2 دن مخصوص ہیں جس میں وہ کھیلتے کودتے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ ان کے خوشی کے دن ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ قد ابدلکم بها خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر۔ رب کائنات نے اس کے بدلے میں تم کو 2 بہتر دن عطا فرمائے ہیں اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس دن یہ خوشی منا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ خوشی مناؤ، بلکہ اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 2 دن جو ہیں وہ بتا دیے۔ قرآن کہتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم شیطان کو اور اس کی نسل کو اللہ کے مقابلے میں دوست بناتے ہو؟ من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، بدترین ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک آدمی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نظر مانی کہ فلاں جگہ بوانہ مقام ہے، وہاں پر جا کر اونٹ ذبح کرے گا اللہ کی راہ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال کہ کیا وہاں پر کوئی میلہ لگتا ہے؟ فرمایا جی نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کیا وہاں غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح ہوتا ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو فرمایا اب تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو۔ اور یہ حدیث اصل میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا کہ ہم کفار کی جو عیدیں ہیں، کفار کی جو تقریبات ہیں، اس مناسبت سے کسی قسم کی کوئی تقریب جو ہے وہ منعقد کریں۔ تو اس حوالے سے اہل علم کے کافی اقوال ہمیں ملتے ہیں جو سختی سے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ نیو ایئر نائٹ، نئے سال کی مبارکباد دینا یا اور اس قسم کے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کا جو طر امتیاز ہے اس کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کو رب کائنات نے جو ایک امتیاز عطا فرمایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کافروں کو اپنے رنگ میں رنگیں، نہ کہ خود کافروں کے رنگ میں رنگے جائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس نصیحت کو آپ لوگ اچھی طرح ذہن نشین کریں گے اور یہ نئے سال کی خوشی منانے سے گریز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 ایسی نعمتیں انسان بہت سے خسارے میں اور دھوکے میں ہیں، پتہ تب چلتا ہے اس کا جب وہ چھن جاتی ہیں۔ اور وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ صحت ہے اور فارغ البالی وقت کا ہونا۔ صحت سے بندہ بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتا، صحت جو ہے برباد کر لیتا ہے پیسے کمانے کے لیے، اور پھر وہ صحت کو واپس لوٹانے کے لیے پھر وہ پیسے جو کمائے ہیں وہ برباد کر دیتا ہے۔ تو وقت جو ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یہ ایک وقت قیمتی ہے۔ بندہ حسرت کرے گا قیامت کے روز جو ہے کہ اسے 1 منٹ ہی مل جائے کہ وہ اللہ کا نام لے سکے، اللہ کا ذکر کر سکے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احوال الاخرہ الموت والاحوال الاخرہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی قبرستان کے پاس سے گزرا اور سو گیا۔ اس کے خواب میں مردے آئے اور وہ چیخ رہے تھے کہ ہم تو اس وقت کی قدر نہ کر سکے، تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور پھر وہ لیٹا تھا سونے کے لیے کسی درخت کے سائے میں۔ انہوں نے کہا کہ جو تم نے 2 رکعت پڑھی ہے نماز، ہمارے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے یہ افضل اور بہتر ہے، اور تم غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں ہماری آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب موت سامنے ہوگی۔ تو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، اس کو وقت گزرنے پہ اور نئے سال آنے پہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے۔
بلکہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ اس سال میں نے کیا کرنا ہے. رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں، اشراق کی نماز نہیں چھوڑنی، غریب لوگوں کے کام آنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، فلاں سے ملاقات کرنی ہے، فلاں لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دینی ہے. تو اپنی پلاننگ کریں مستقبل کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے ریلیشنز کے لیے، اپنے معاشرتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، اپنی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ایجوکیشنل پلاننگ کریں کہ یہ سیکھنا ہے اور یہ کرنا ہے. وقت کو ضائع نہیں کرنا، بہت ہو گیا وقت ضائع. تو یہ ہمیں چاہیے، اور یہ چھوٹا سا ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا وقت اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے معمور فرمائے، اور دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے لیے بھلائی کا سوچنا. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، لوگوں کو جو فائدہ پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے لیے مفید بنائے اور ہماری آخرت سنوارے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اللہ تعالیٰ عالم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.